الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين محمد وآله وأصحابه أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. باب إعانة الرفيق. وفي الباب أحاديث كثيرة قد تقدمت كحديث والله في عون العبد ما كان العبد في عون أخيه. وعن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال: بينما نحن في سفر إذ جاء رجل على راحلة له فجعل يصرف بصره يمينا وشمالا، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من كان معه فضل زهر فليعد به على من لا زهر له، ومن كان له فضل زاد فليعود به على من لا زاد له. فذكر من أصناف المال ما ذكره حتى رأينا أنه لا حق لأحد منا في فضل. گزشتہ جو عنوان شروع ہوا تھا وہ سفر سے متعلق احکام کیا ہے، سفر کے آداب کیا ہے، اس کا ایک حصہ نقل کیا گیا تھا کہ سفر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کس دن فرمایا کرتے تھے، کس وقت سفر کیا کرتے تھے، اور سفر میں کم از کم کتنے لوگ ہونا چاہیے، اور اگر زیادہ لوگ ہیں تو 3 سے زیادہ تو اس میں ایک کو امیر اور ذمہ دار بنانا چاہیے. یہ اس حصہ گزشتہ آپ حضرات کے سامنے ذکر کیا گیا. اور سفر میں چلتے چلتے سواری کو مستقل چلانا بھی نہیں چاہیے کہ جس سے سواری میں نقصان آ جائے، بلکہ جیسے اس زمانے میں جانور اونٹ وغیرہ ہوتے تو اللہ کے نبی نے فرمایا تھا کہ اگر راستے میں تم کو ہریالی نظر آئے تو اپنے جانوروں کو چرنے کے لیے چھوڑ دو تاکہ ان کا بھی پیٹ بھر جائے، پھر وہ تازہ دم ہو کے سفر کے لیے تیار ہو جائے. تو اسی سے علماء نے یہ بھی لکھا کہ اگر کوئی سواری گاڑی وغیرہ پہ جا رہا اور مستقل ایک ساتھ چلانے کے نتیجے میں گاڑی میں نقصان اور خرابی آنے کا اندیشہ ہوتا ہے تو اسی وجہ سے کچھ دیر گاڑی کو روک دینا تاکہ اس کی گرمی ختم ہو جائے، پھر وہ آگے نئے تازے سفر میں ساتھ دینے والی بنے. یہ بھی ذکر کیا گیا. اور یہ بھی ذکر کیا گیا کہ سفر میں گھر والے اگر ساتھ ہو تو ان کو کھلاتے پلاتے راستے سے لے جانا چاہیے. ایسا نہیں کہ خشک آپ یہاں پر بٹھا دیے تو سیدھا وہاں منزل جہاں پر پہنچنا ہے وہاں پر اتار رہے، درمیان میں نہ کچھ کھانے کو دے رہے نہ کچھ کھلانا چاہ رہے. کنجوسی اور بخیلی اللہ تبارک و تعالیٰ کو پسند نہیں ہے. آدمی خوش مزاج ہونا چاہیے، خود بھی کھانے والا ہو، دوسروں کو بھی اچھا کھلانے والا ہو. یہ ذوق اور یہ مزاج انسان کا ہونا چاہیے. نہ میں خود کھاؤں گا نہ کسی کو کھلاؤں گا. یہ کنجوسی انسان پیسے جمع کر کے رکھتا ہے اور مر کے اپنے وارثین کے حوالے لڑنے کے لیے چھوڑ کر چلے جاتا ہے. اس کے بعد یہاں سے جو عنوان کا حصہ ہے وہ یہ ہے کہ سفر میں ایک دوسرے کے مددگار بننا چاہیے. باب اعانت الرفیقی، سفر میں جو شریک ہے ان کی مدد کرنا چاہیے. اگر ہمارے پاس سامان کو زیادہ ہے اور ہمارے سفر کے ساتھی کے پاس سامان کم ہے تو ہم اس کو کچھ سامان دے دے. اگر اوڑھنے کے لیے ہمارے پاس زیادہ بیڈ شیٹ وغیرہ بلینکٹ ہے اور ساتھی کے پاس نہیں ہے تو ہم اپنی طرف سے ایک دے دے. کھانے میں توشہ ہمارے پاس زیادہ ہے اور ہمارے ساتھی کے پاس کھانے کا توشہ کم ہے تو اس کو ہم شریک کر لے. یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ترغیب دی. چنانچہ اس کا ایک واقعہ یہ ہے کہ اللہ کے حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ ہم ایک سفر میں تھے تو ہم نے دیکھا کہ ایک آدمی اپنی سواری پہ ہمارے درمیان آیا اور آ کر ادھر ادھر دیکھنے لگا جیسے کوئی ضرورت مند آدمی چاروں طرف نظر دوڑاتا ہے. وہ آدمی اسی طرح دیکھنے لگا. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سمجھ گئے کہ ضرورت مند ہے. اللہ کے نبی نے اعلان کیا کہ جس کے پاس اپنی ضرورت سے زیادہ جو چیز ہے کھانے پینے وغیرہ کی وہ لا کر ان کو دے دے. چنانچہ صحابہ اکرام نے جن کے پاس ضرورت سے زیادہ چیزیں تھی کھانے پینے کی وہ ان کو لا کر دے دی اور وہ آدمی چلے گیا. تو اس سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے سفر میں ساتھیوں کا خیال رکھنے کی ترغیب اور تعلیم بھی دی ہے. اس کے بعد
اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک معمول یہ تھا کہ کان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یتخلف فی المسیر فیؤذی الضعیف ویردف ویدعو له، کہ اللہ کے نبی قافلہ اگر ہوتا تو اللہ کے نبی قافلے کے پیچھے ہوتے، تاکہ اگر کسی کی سواری کمزور ہو جائے چلتے چلتے تو اس کو اپنے پیچھے بٹھا لیتے اور اس کے لیے دعا کرتے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ عمل بھی تھا کہ اللہ کے نبی کسی صحابی کو متعین کر دیتے، وہ پورا قافلہ گزرنے کے بعد نکلتے، چونکہ جس جگہ قافلہ ٹھہرتا اور رکتا تو وہاں پر کسی کا کوئی سامان رہ جائے تو پیچھے آنے والا اس سامان کو اٹھا کر لے کر آئے۔ تو جو ذمہ دار بنے تو اس کی یہ ذمہ داری ہے کہ جیسے سفر میں اللہ کے نبی نے فرمایا اگر 3 آدمی سفر کر رہے ہوں تو ان میں سے ایک کو امیر متعین کر لے اور وہ لوگوں کی صحیح رہنمائی رہبری کرنے والا بنے، اس کے اندر ایثار کا مزاج ہو، قربانی کا مزاج ہو، وہ لوگوں کی خدمت کرنے کا جذبہ رکھتا ہو، ساتھیوں کا ساتھ دینے کا مزاج رکھتا ہو، ایسے آدمی کو امیر بنانا چاہیے۔ اب وہ امیر کا کام یہ نہیں ہے کہ وہ سامنے کی سیٹ پہ اچھے انداز میں بیٹھ جائے اور اس کے ساتھیوں کو جگہ ملے یا نہ ملے اس سے کوئی اس کو مطلب نہیں، کوئی سروکار نہیں، ایسا خود غرض امیر نہیں ہونا چاہیے، بلکہ امیر کا کام اور ذمہ داری یہ ہے کہ وہ لوگوں کو سہولت دینے والا بنے۔ جیسے علماء نے لکھا ہے کہ قافلہ جا رہا تو جب تک پورا قافلہ سواری پر چڑھ نہ جائے اور ان کا سامان سواری پر رکھ نہ دیا جائے اس وقت تک امیر کو نہیں چڑھنا چاہیے اور نہیں بیٹھنا چاہیے، یہ اس کی ذمہ داری ہے۔ اور ایک یہ بھی مشہور ہے کہ سید القوم خادمہم، کہ جو قوم کا بڑا ہوتا ہے ذمہ دار ہوتا ہے وہ دراصل خدمت کرنے والا ہوتا ہے، اس کے مزاج میں خدمت کا جذبہ ہونا چاہیے۔ میں بڑا بن گیا ہوں بول کر بیٹھنے کا مزاج نہیں ہونا چاہیے، بلکہ اپنے ساتھیوں کی اپنے ماتحتوں کی مدد کرنا، نصرت کرنا، ان کے کام میں ہاتھ بٹانے والا بننا، یہ دراصل کسی بھی شعبے میں ذمہ دار بننے کے قابل اور لائق ہوتا ہے۔ ذمہ داری لینے کے بعد اپنے آپ کو بہت اعلیٰ سمجھ لینا اور دوسرے لوگوں کو ادنا سمجھنا، حقیر سمجھنا، دوسروں سے زیادہ کام لگانا، خود آرام میں رہنا، یہ ذمہ دار کی صفت نہیں ہے۔ اللہ کے نبی رحمت دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم سفر میں پیچھے رہتے تھے، اگر کوئی کسی کی سواری کمزور ہو تو اس سواری سے اتارتے، اپنے پیچھے بٹھا لیتے اور اس کے حق میں دعائیں کرتے، یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا عمل تھا۔ اب اس کے بعد چند دعائیں ہیں سفر کے موقع پر گھر سے نکلنے سے لے کر گھر سے واپس آنے تک جس کا اہتمام مسافر کو کرنا چاہیے، اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان دعاؤں کو مختلف مرحلوں میں سکھایا ہے۔ عام طور پر ہمارے پاس سفر بولے تو ہم لوگ صرف سامان تیار کر کے سہولت کی چیزوں کو رکھ لینے کا نام سفر کی تیاری ہم سمجھتے ہیں۔ آپ چاہے حج کو جانے والے ہو یا عمرے کو جانے والے ہو یا اپنے علاقوں میں سفر کرنے والے ہو، سفر تیار، سامان تیار ہو گیا کا مطلب یہ رہتا ہے کہ وہاں پر کھانے کی چیزیں کیا ہونا چاہیے، پہننے کی چیزیں کیا ہونا چاہیے، یہ چیزوں کا ہم اہتمام کرتے۔ اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے سفر کے بارے میں فرمایا کہ بہترین توشہ و تقویٰ ہے، اللہ سے ڈرنا، ہر قدم پر اللہ کی تعلیمات کا اہتمام کرنے والا بننا، کہ سفر میں بھی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہدایات دی، تعلیمات دی اور رہنمائی فرمائی کہ ان چیزوں کو ہم اپنانے والے بنے۔ جیسے مشہور ہے سفر کی جو دعا ہے، سبحان الذی سخر لنا ھذا وما كنا له مقرنین وانا الی ربنا لمنقلبون۔ جب ہم اپنی سواری پر بیٹھ کر نکلتے ہیں، سواری پر چاہے آپ لمبے سفر پر جائے، 2 ویلر پر جائے، 4 ویلر پر جائے یا 3 ویلر پر جائے، کسی بھی بس میں جائے، کسی بھی گاڑی پر، ہم سفر کے ارادے سے نکلتے۔ 2 دعائیں الگ ہے، ایک ہے گھر سے نکلنے کی دعا بسم اللہ توکلت علی اللہ، یہ پڑھنے کا بھی اللہ کے نبی نے حکم دیا، اور جو گھر سے نکلتے ہوئے بسم اللہ توکلت علی اللہ پڑھ کر نکلے گا، بسم اللہ توکلت علی اللہ لا حول ولا قوت الا باللہ، تو اللہ اس کی مدد کرتا ہے، راستوں کی تکلیفوں سے اس کو بچاتا ہے اور منزل مقصود تک اس کو پہنچاتا ہے۔ گھر سے نکل گئے، اس کے بعد آگے کا ہمارا سفر شروع ہونا ہے، تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا پہلا عمل یہ ہوتا کہ آپ سواری پر قدم رکھتے ہوئے بسم اللہ پڑھتے، سواری پہ قدم رکھتے ہوئے بسم اللہ پڑھتے، اس کے بعد 3 مرتبہ اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر پڑھتے، اس کے بعد اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم یہ دعا پڑھتے، سبحان الذی سخر لنا ھذا وما كنا له مقرنین وانا الی ربنا لمنقلبون، اس کے بعد اللہم انا نسألک فی سفرنا
علينا هذا البر والتقوى ومن العمل ما ترضى اللهم هون علينا هذا السفر واطفِ عنا بعده اللهم إني أعوذ بك من وعثاء السفر وكأبة المنظر وسوء المنقلب اللهم أنت الصاحب في السفر والخلیفۃ فی الأهل والمال والولد. یہ اتنی جامع دعا ہے کہ آپ ہم گھر والوں سے علیحدہ ہو کر نکلتے ہیں تو اس میں ساری چیزوں کو حدیث میں اللہ کے نبی نے جوڑ دیا اور جمع کر دیا. ہم تو ایک سواری پہ دعا پڑھتے ہیں کہ ہمارے اختیار میں نہیں ہے سواری کا اپنی گاڑی کا ہمارے قبضے میں ہونا، یہ اللہ کے اختیار میں ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے گاڑی کو ہمارے تابع بنا دیا اور ہم کو بٹھا کر وہ جہاں چاہے لے جا رہی. ہم ہوا میں بھی اڑ رہے، دریاؤں سے بھی گزر رہے اور سمسان راستوں سے بھی ہمارا گزر ہو رہا. یہ اللہ کی قدرت ہے، ورنہ انسان کے بس کی یہ بات نہیں ہے کہ وہ ہواؤں میں اڑے، سمندروں میں جائے، دریاؤں سے گزرے. اللہ نے سواری کو متعین کیا. اس کے بعد جو دعا کا ترجمہ ہے اللہم انا نسألک فی سفرنا هذا البر والتقوى ومن العمل ما ترضى. اے اللہ ہم آپ سے اس سفر میں نیکی اور تقوی چاہتے ہیں اور وہ عمل چاہتے ہیں جو آپ کو راضی کر دے. یعنی سفر کر رہے تو انسان آزاد نہیں ہو گیا کہ اب منمانی ہم کر لیں گے گانے سنتے ہوئے اور ناچ غیر ضروری خلاف شرع کام کرتے ہوئے نہیں. چونکہ سفر کے بارے میں حدیث میں کہا گیا السفر قطعۃ من النار کہ سفر یہ جہنم کا ایک ٹکڑا ہے. جیسے جہنم میں مشقت ہے سفر میں بھی انسان کو مشقت رہتی، اگرچہ کہ وہ کسی بھی اچھی جگہ بھی رہے لیکن اس کو اپنی گھر والی سہولتیں، گھر والا کھانا، گھر والی نیند اس کو نصیب نہیں ہوتی. تو سفر بہرحال مشقت کا ایک ذریعہ ہے. تو آدمی سفر میں جا رہا تو اللہ سے مانگ کر جانا اور اللہ تبارک و تعالیٰ سے چاہنا. اس کے بعد ہے اللہم ہون علینا ھذا سفرنا واطفِ عنا بعدہ. اے اللہ ہمارے اس سفر کو آسان فرما دیجئے اور اس کی مسافت کو ہمارے لیے مختصر کر دیجئے. یعنی لمبا سفر آسانی کے ساتھ طے ہو جائے. بعض اوقات ہم کہتے ہیں لمبا تھا لیکن جلدی ہمارا سفر کٹ گیا. یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا احسان ہے. اللہم انت صاحب فی السفر والخلیفۃ فی الاہل. اے اللہ آپ سفر میں میرے ساتھی ہے اور گھر والوں میں میرے نگران ہیں. میں نہیں رہوں گا تو آپ محافظ ہے، نگرانی کرنے والے ہیں. میں اپنے گھر بار کو، اہل و عیال کو آپ کی ذمے اور نگرانی میں دے دیا. اللہم انی اعوذ بک من وعثاء السفر. اے اللہ مجھے سفر کی تکلیفوں سے محفوظ فرما دیجیے. وکأبۃ المنظر اور برے منظر سے محفوظ رکھیے. وسوء المنقلب فی المال والاہل والملد اور آنے کے بعد میں اپنے گھر میں، مال میں، اہل و عیال میں کوئی تکلیف دہ چیز نہ دیکھوں. آپ میرے ایسے سفر کو آسان فرما دیجئے. میں اب جا رہا ہوں، میرے گھر میں سب خوشیاں ہیں، صحت مند ہے، تندرست ہے. جب میں لوٹ کر آ جاؤں تو میرا گھر اسی حال میں ہو، گھر میں خوش بھی ہو، کوئی بیمار بھی نہ ہو، کسی کے ساتھ ناگوار اور خراب صورتحال پیش بھی نہ آئے. یہ سب دعا کر کے بندہ نکل رہا. ہم دعاؤں کو یاد کریں گے تو اس کے اثرات زندگی میں آئیں گے. لوگوں کا معمول ہو گیا ڈور کھولتے خود بخود آٹومیٹک سبحان الذی سخر لنا ھذا وما كنا له مقرنین دعا ریکارڈنگ پہ لگا دی جا رہی اور یہ سمجھ رہے کہ ہم دعا پڑھ رہے. ہم اپنی زبان سے دعا پڑھنے والے بنے. کھانا کھاتے وقت تو ایسا نہیں ہوتا کہ آپ مشین چلا دیے، مشین میں پلیٹ کا کھانا لکھ جا کے ڈال دیے اور یہ سفر سمجھ رہے کہ میرا پیٹ بھر جائے گا. تو جیسے مشین سے پیٹ نہیں بھرتا ویسے مشین اور ریکارڈنگ سے دعا لگانے سے بھی اس کی برکت حاصل نہیں ہوتی. چھوٹی چھوٹی دعائیں ہیں لیکن اس کو سیکھنے کا اگر ہم اہتمام کریں گے تو اللہ تبارک و تعالیٰ ہر جگہ ہم کو خیر، برکتیں، راحتیں عطا فرمائیں گا. سفر میں ہم جاتے ہیں، جانے سے لے کر واپس آنے تک آدمی کے ساتھ خود اس کی ذات کے لیے بھی کوئی بھی حالت پیش آ سکتی ہے، اس کی غیر موجودگی میں گھر والوں کے ساتھ بھی کوئی واقعہ پیش آ سکتا ہے. تو اس کے لیے حفاظت کے لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ دعا سکھائی. اس کا ہمیں اہتمام کرنا چاہیے، یاد کرنے کی فکر کرنا چاہیے. یاد کریں گے تو انشاءاللہ دعائیں ہمارے پاس محفوظ رہیں گی. اور اس سلسلے میں ایک واقعہ بھی لکھا ہوا ہے کہ ایک مرتبہ ایک صحابی فرماتے ہیں حضرت علی بن ربیعہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہ ایک مرتبہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سفر پہ جانے کے لیے نکل رہے تھے. سواری سامنے آئی تو سواری پہ قدم رکھتے ہی آپ نے بسم اللہ کہا. اس کے بعد حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ نے دعا پڑھی الحمدللہ الذی سخر لنا ھذا وما كنا له مقرنین وانا الی ربنا لمنقلبون. اس کے بعد الحمدللہ 3 مرتبہ کہا، اللہ اکبر 3 مرتبہ کہا. اس کے بعد دعا پڑھی سبحانک انی ظلمت نفسی فاغفر لی انہ لا یغفر الذنوب الا انت. پھر مسکرانے لگے.
تو یہ جو صحابی جنہوں نے دیکھا انہوں نے پوچھا کہ کیا بات ہے، آپ کیوں مسکرا رہے ہیں؟ تو انہوں نے فرمایا میں نے بھی نبی کو اسی طرح دیکھا کہ نبی سواری پہ قدم رکھے، بسم اللہ پڑھے، اس کے بعد دعا پڑھے سبحان الذی، اس کے بعد 3 مرتبہ الحمدللہ، 3 مرتبہ اللہ اکبر، اس کے بعد اللہم انی ظلمت نفسی ظلما کثیرا، اس کے بعد اللہ کے نبی مسکرانے لگے۔ تو میں نے پوچھا تھا کہ اللہ کے نبی آپ کیوں مسکرا رہے ہیں؟ تو اللہ کے نبی نے فرمایا بندہ جب دعا میں یہ کہتا ہے کہ اللہ مجھے بخش دیجئے تو اللہ خوش ہو کے فرماتے ہیں کہ بندے میں نے تجھے بخش دیا۔ یعنی دعا ہم سفر میں نکل رہے اور اللہ سے معافی مانگ رہے، بخشش مانگ رہے، تو اللہ تبارک و تعالی اس وقت بھی بخشنے کے لیے تیار ہے۔ تو یہ طریقہ سفر ہے۔ ہم لوگوں کو عام طور پر یہ سارے آداب، یہ ساری چیزوں سے بہت سارے مسلمان واقف نہیں رہتے، بس معلوم رہتا کہ سفر میں کھانے پینے کی چیزیں رکھ لینا چاہیے تاکہ بھوک لگے تو کھانا چاہیے اور پیاس لگے تو پینے کا موقع ملنا چاہیے۔ باقی دعائیں ہیں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اچھے مناظر دیکھے تو کیا دعائیں پڑھی تھی۔ سفر میں آپ اونچائی پہ جاتے اللہ اکبر پڑھتے، نیچے اترتے سبحان اللہ پڑھتے، درمیان سے گزرتے لا الہ الا اللہ پڑھتے۔ یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا سفر کے دوران معمول تھا۔ چنانچہ آگے حدیث ہے کنا اذا صعدنا کبرنا واذا نزلنا سبحنا، کہ حضرت جابر رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ جب بھی ہم کسی اونچائی کی طرف چڑھتے تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم تکبیر کہتے اور ہم تکبیر کہتے، اور جب نیچے اترتے تو ہم تسبیح کرتے سبحان ربی سبحان اللہ کہتے۔ تو اسی وجہ سے یہ بھی ہے گھر میں سیڑھیوں سے ہم اوپر جا رہے تو اوپر جاتے وقت بھی یہی تسبیح ہے کہ آپ سیڑھیوں سے چڑھ کے جا رہے اوپر اللہ اکبر پڑھنا، نیچے اتر رہے سیڑھیوں سے سبحان اللہ پڑھنا، چاہے سیڑھیوں سے اترے یا لفٹ سے اترے کسی بھی ذریعے سے بلندی پہ جا رہے تو اللہ اکبر، نیچے اتر رہے تو سبحان اللہ۔ یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا معمول تھا۔ اس کے بعد ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ 3 لوگوں کی دعائیں قبول ہوتی ہے، ان میں سے ایک ہے دعوت المظلوم، مظلوم کی دعا جس پہ ہم ظلم کرتے، اگر وہ ہمارے حق میں دعا بد دعا دے دے اللہ فوری قبول کرتا ہے۔ ودعوت المسافر، اور مسافر کی دعا، ودعوت الوالد علی ولدہ، اور باپ کی دعا اپنے بیٹے کے حق میں۔ یہ تینوں کی دعائیں اللہ تبارک و تعالی بلا تاخیر کے قبول فرماتے ہیں، مظلوم کی دعا، مسافر کی دعا اور باپ کی دعا اپنے بیٹے کے حق میں۔ اسی وجہ سے آپ نے دیکھا ہوگا سفر میں جاتے وقت لوگ یہ کہتے ہیں کہ دعاؤں میں یاد رکھیے، کیونکہ مسافر کی دعا اللہ قبول کرتا ہے، اس کو جب بھی وقت مل رہا تو وہ دعا کا اہتمام کرنے والا بنے، جاتے جاتے گاڑی میں بھی بیٹھا ہوا ہے اپنے لیے، اپنے اہل خانہ کے لیے، گھر والوں کے لیے، اپنی مشکلات کی دفع اور دور کرنے کے لیے، امت کی آسانی کے لیے جو فارغ وقت مل رہا وہ دعا کا اہتمام کرنا چاہیے۔ اس وجہ سے کہ مسافر کی دعا اس لیے بھی قبول ہوتی ہے، وہ گھر سے دور ہوتا ہے، راحتوں سے سہولتوں سے دور ہوتا ہے، وہ مشقت میں رہتا ہے، نہ اس کو ٹائم پہ کھانا صحیح ملتا ہے، نہ ٹائم پہ سونا صحیح ملتا ہے، وہ بھاگم دوڑی میں زندگی گزارتا ہے، اس وجہ سے وہ مشقت برداشت کرتا ہے، تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس کی دعا کو قبول فرماتے ہیں۔ اس کے بعد یہ ہے کہ اگر ہم کسی جگہ گئے اور وہاں جانے کے بعد ہمیں کسی سے ڈر اور خوف ہے تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی مشہور دعا ہے اللہم انا نجعلک فی نحورہم ونعوذ بک من شرورہم۔ اللہ کے نبی یہ پڑھا کرتے تھے، اور یہ بھی دعا منقول ہے اعوذ بکلمات اللہ التامات من شر ما خلق۔ ہم جہاں پر بھی جائے، جس جگہ بھی جائے، اپنے گھر سے نکل کر جس مقام پر بھی پہنچے تو وہاں یہ دعا پڑھنا چاہیے اعوذ بکلمات اللہ التامات من شر ما خلق، جس کا مطلب یہ ہے کہ وہاں کی جو مخلوق ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کی، اللہ کی ہم اس مخلوق سے شر کی پناہ چاہتے ہیں اللہ تبارک و تعالیٰ سے۔ اس کے بعد آخر میں ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم گھر واپس آتے تو گھر واپس آنے کے بعد اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا پہلا عمل یہ ہوتا کہ گھر کو نہیں جاتے اللہ کے نبی، بلکہ مسجد میں جاتے، 2 رکعت نماز پڑھتے، اس کے بعد اپنے گھر میں جاتے۔ نکلتے وقت بھی اللہ کے نبی کا معمول تھا کہ سفر سے جب سفر کے لیے نکلتے تو 2 رکعت نماز پڑھتے۔ یہ نماز ضرورت کی نماز ہوتی سفر کی آسانی کے لیے، اور گھر سے سفر سے واپس آ جاتے تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم 2 رکعت نماز پڑھتے مسجد میں، اس کے بعد اپنے گھر میں داخل ہوتے، اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جیسے جاتے وقت دعا پڑھنے کی تلقین کی گئی ہے، آتے وقت اللہ کے نبی کا معمول یہ ہوتا جیسے ہی اپنے منزل میں اپنے شہر میں داخل ہوتے آئبون تائبون لربنا حامدون، یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم دعا پڑھتے۔ تو خلاصہ یہ ہے کہ دعائیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سفر کی یہ ہمارے لیے حفاظت کا بہترین ذریعہ ہے۔ اور اللہ کے نبی نے یہ بھی فرمایا کہ جب جس جگہ تم کسی کام سے گئے ہو تو فوری
اپنے کام سے فارغ ہونے کے بعد اپنے گھر لوٹ جاؤ، بیکار اور بے ضرورت کسی جگہ مت رہو، اس وجہ سے کہ اپنے گھر کو لوٹ جانا کام ہونے کے بعد یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا معمول تھا۔ تو یہ دعائیں ہیں کہ جن کو ہمیں چند بنیادی دعاؤں کو ہم یاد کریں گے تو انشاءاللہ اس کا فائدہ ہوگا۔ اللہ تبارک و تعالی سفر کی ناگہانی واقعات سے، ناگہانی حالتوں سے ہماری حفاظت کرے گا۔ باقی اگر زندگی میں ہماری زندگی کا اختتام اسی حالت میں ہے تو انشاءاللہ ثواب تو اللہ ہم کو ضرور دے گا کہ ہم نے نبی کی دعاؤں کا جو اہتمام کیا تھا اس کی برکتیں اللہ تبارک و تعالی ضرور عطا فرمائیں گا۔ موجودہ حالات میں سفر کے کتنے تکلیف دہ واقعات کو ہم لوگ سنتے رہتے ہیں، لیکن اس کے باوجود بھی ایک بڑی تعداد ہم لوگوں کو ان لوگوں کی ملے گی جو سفر کی جو مسنون آداب ہے، دعائیں ہیں، طریقے ہیں، ان کا اہتمام نہیں کرتے۔ دعا فرمائے کہ اللہ تبارک و تعالی صحیح علم و عمل کی توفیق عطا فرمائیں۔ سبحان اللہ بحمدہ، سبحانک اللہم وبحمدک، ونشہد ان لا الہ الا انت، ونستغفرک ونتوب الیک۔